آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا ترکی پر اسرائیل قبضہ کرنے والا ہے؟ اور فلسطین کی جنگ کے بعد کیا اب ترکی کا نمبر آنے والا ہے؟ کیونکہ 15 مئی کو ترکی کے صدر طیب اردوغان نے مسلم دنیا سے مدد طلب کی ہے اور کہا ہے کہ اگر حماس فلسطین میں جنگ ہار گیا تو اگلا نمبر ترکی کا ہے۔ دوستو، ترکی وہ ملک ہے جو اپریل 2024 تک اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کی ٹریڈ کر رہا تھا، یہاں تک کہ ترکی اسرائیل کو جنگ کے لیے اسلحہ بھی فراہم کر رہا تھا۔ جب طیب اردوغان کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور پوری دنیا میں فلسطین کے لیے مظاہرے شروع ہوئے تو آخر ترکی کو اسرائیل سے اپنے تجارتی تعلقات ختم کرنا پڑ گئے۔ اگر طیب اردوغان ایسا نہ کرتا تو اس کی خود کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مگر دوستو، اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ ہے جو ترکی کے خاتمے کا باعث بنے گا، اور وہ ہے دریائے فرات۔ کیونکہ دوستو، ترکی نے اپنے ملک کے پانی اور بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سے ڈیم تعمیر کیے ہیں، جن میں سے 20 ڈیم تو دریائے فرات پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا 5واں ڈیم اتا ترک ڈیم بھی دریائے فرات پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اور ترکی کے ساتھ ساتھ شام نے بھی دریائے فرات کے پانی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور شام نے بھی اپنے ملک میں دریائے فرات پر کئی ڈیم تعمیر کر دیے ہیں۔ اور دوستو، ترکی اور شام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس پانی کو روکنے اور اس کا رخ موڑنے کی ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ دریائے فرات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دریائے فرات کا سوکھنا قیامت کو قریب تر لے آئے گا، اور ترکی اس گناہ میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ ترکی اور شام کے ڈیم بنانے کی وجہ سے ملک عراق خشک ہو رہا ہے، اور عراق اسلام کی تاریخی اعتبار سے ایک بہت مقدس ملک ہے۔ یہاں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ جہاں سے بنی نوح آدم علیہ السلام کو مکمل پانی کے عذاب سے ختم کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے عراق کی زمین سے اس قدر پانی نکلا جو پوری زمین پر ایک ایک کونے میں پہنچ گیا اور زمین پر رہنے والے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے انسان زندہ رہ پائے، باقی زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا۔ اور یہ وہ قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو اس کشتی پر سوار زندہ بچ جانے والے انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اسی طرح عراق کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، اور عراق کی سرزمین پر دریائے فرات کے کنارے یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا في بيعة يزيد۔ یعنی عراق کے ساتھ پانی کا بہت گہرا تعلق ہے، اور دریائے فرات کا خشک ہو جانا قیامت کی ابتدا ثابت ہوگی، اور جو ممالک دریائے فرات کو خشک کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان پر عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سخت عذاب آنے والا ہے، اور خاص طور پر یہ ترکی پر رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکی سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے بعد سب سے بڑا اسلامک ملک ہے جو اکانومی اور عسکری طور پر بہت مضبوط ہے۔ اور ترکی نے دریائے فرات پر ڈیم بنانے کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس دریا جس کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے، وہاں پر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اس کا پانی روکنے کی سنگین غلطی کر دی ہے، کیونکہ ان ڈیم کی وجہ سے عراق سے گزرنے والا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے۔ اور دوستو، پچھلے کچھ مہینوں میں عراق میں دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ اس قدر کم ہو گیا ہے کہ اس کی اوپری سطح مکمل طور پر خشک ہو چکی ہے، اور دریائے فرات اب کسی ندی کا منظر پیش کر رہا ہے،
جبکہ عراق اپنی کھیتی باڑی اور غلہ اگانے کے لیے مکمل طور پر دریائے فرات کے پانی پر انحصار کرتا ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں سے دریائے فرات کی خشکی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کھیتی کم اگی اور وہاں خوراک میں پریشان کن حد تک کمی آ چکی ہے، اور دریائے فرات اس قدر خشک ہو چکا ہے کہ زمین کی سطح صرف کچھ فٹ ہی باقی رہ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ کر دے، جس کی وجہ سے ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی، اور اس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر شخص یہی سوچتا ہوگا کہ شاید اس جنگ میں وہ بچ جائے اور اس تمام سونے کو حاصل کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ ان روایت سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا دنیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، جبکہ ترکی اس دریا کو خشک کرنے اور اس کا رخ موڑنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ نظام قدرت میں خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ اور دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 4294 اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، مگر مسلمان جنگ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیں گے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی کا باعث بنے گی، اور مدینے کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ دوستو، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم سب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، مگر آج بھی میرے کچھ بھائی مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی ابھی بہت وقت ہے، آپ جلدی کر رہے ہو۔ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ جبکہ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی سوچ و فکر عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔